الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حمزہ اور عین ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے۔ ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں یا آپ کو پہلے سے پتہ نہیں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو صرف اور صرف چسکے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا صرف ٹائم پاس کے لیے دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو سکپ کریں اور کہیں اور پر جا کر اپنا ٹائم ضائع کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کا ٹائم ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھانے والا ہوں، اور آخر پر میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ اور آخر پر آپ نے اس ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کرنا ہے۔ لائک کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے، اور ڈس لائک کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رائے کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ ڈس لائک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی، اور اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ تو آتے ہیں اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حمزہ اور عین ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں ہم نے فرق کو سیکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو لحن کے متعلق بتایا تھا، تو لحن کی اقسام میں سے جو پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ تو اب حرف سے جو بدلتا ہے وہ حروف قریب الصوت ہیں۔ تو حروف قریب الصوت کیونکہ ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو اس لیے یہ حروف ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، تو یہ لحن جری ہے، تو حرف سے بدل جاتا ہے۔ تو اس پر پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں میں نے ہا اور ہا ان دونوں حرفوں میں فرق کو سکھایا تھا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حمزہ اور عین ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھنا ہے۔ ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ نمبر 1، ان حرفوں کا مخرج، اور دوسرے نمبر پر ان حرفوں میں پائے جانے والی صفات۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ مخرج اور صفات ان دونوں کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہوتا ہے، ان میں پائے جانے والی صفات الگ الگ ہوتی ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں پائے جانے والی صفات ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان کا مخرج الگ الگ ہوتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا مخرج اور صفات دونوں ہی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ اور ان میں پائے جانے والی صفات ایک جیسی ہوتی ہے وہ ہا اور ہا تھی۔ اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور ان دونوں حرفوں کا میں وہاں پر فرق سمجھا چکا ہوں۔ اب ان دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ تھا، ان میں پائے جانے والی صفات ایک جیسی تھی، تو ان حرفوں میں ہم نے مخرج کے ذریعے فرق کیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں حمزہ اور عین ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان حرفوں کے مخرج کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد ان حرفوں میں پائے جانے والی صفات کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ نقشہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا جو میں نے ہا اور ہا پر بنائی تھی۔ تو اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہا ہے اس کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے۔ جس طرح یہ والی ہا ہوگی، یہ والی ہا، تو یہ والی جو ہا ہے اس کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے، اور جو دوسری ہا ہے جو کہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ وہ حلق کے درمیان والا حصہ ہے، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس ہا کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے۔ تو ایک ہا کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے اور دوسری ہا کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے۔ تو وہاں پر ان دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ تھا، تو ہم نے ان حرفوں میں مخرج کے ذریعے فرق کیا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مخرج اور صفات دونوں کے ذریعے فرق کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، جو حمزہ ہے اس کا مخرج بھی حلق کے نیچے والا حصہ ہے، اور جو عین ہے یہ والی اس کا مخرج ہے حلق کے درمیان والا حصہ۔ تو یہاں پر جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو حروف، یعنی کہ یہ دو حروف، یہ والے عین اور ہا،
ان دونوں حرفوں کا مخرج جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی کہ ان دونوں حرفوں کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے، تو اکثر ہم حلق کے درمیان والے حصے سے حرفوں کو نہیں نکالتے، تو ان دونوں حرفوں میں ہی ہم نے فرق کو سیکھنا ہے کہ ان دونوں حرفوں پر ہم نے پریکٹس کرنی ہے، یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے جو ہا نکلتی ہے اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، ہا زبر ہا، اور اسی طرح جو عین ہے اس کو بھی حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، عین زبر ع۔ تو پریکٹس انشاءاللہ العزیز ہم آگے کریں گے اور آگے مثالیں بھی آئے گی۔ تو یہاں پر ہم نے جو چیزیں سمجھی وہ یہی ہے کہ حمزہ کا مخرج اور ہے اور عین کا مخرج اور ہے۔ حمزہ کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے اور عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ دیکھیں ان دونوں حرفوں میں پائے جانے والی صفات۔ تو وہ مخرج کی بات کی تھی، وہاں پر میں نے آپ کو مخرج کے بارے میں بتایا کہ حمزہ کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ اور عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ۔ تو اب ان حرفوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں یہ بات میں بیان کر چکا ہوں اور بار بار یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر حرف میں صفات لازمہ میں سے 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں، تو ان دونوں حرفوں میں بھی 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ اب اگر حمزہ کی بات کریں کہ حمزہ میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حمزہ میں جو صفات پائی جا رہی ہیں وہ جہر، شدت، استفال، انفتاح اور اسمات ہے۔ اور اگر عین کی بات کریں تو عین میں جو صفات پائی جا رہی ہیں صفات لازمہ وہ ہے جہر، توسط، استفال، انفتاح اور اسمات۔ تو یہ دونوں میں جو الگ الگ صفات پائی جا رہی تھیں یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ان دونوں حرفوں کو میں نے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، ہمیں پتہ چل سکے کہ عین میں کون سی صفات پائی جا رہی ہیں اور حمزہ میں کون سی صفات پائی جا رہی ہیں۔ جب ہم ان دونوں صفات کو اکٹھا دیکھیں گے تو پھر ان دونوں حرفوں میں فرق کرنے میں ہمیں مشکل نہیں لگے گی اور آسانی کے ساتھ ہم ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں عین میں جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کی طرف ذرا توجہ کریں۔ تو عین میں صفت توسط ہے جو کہ حمزہ میں نہیں ہے، اور حمزہ میں صفت شدت ہے جو کہ عین میں نہیں ہے۔ اور بقایا صفات کی طرف اگر آپ غور کریں گے تو بقایا صفات جو عین میں پائی جا رہی ہیں وہی حمزہ میں پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ ان دونوں کی صفات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، صرف اور صرف 2 صفات کا فرق ہے۔ حمزہ میں صفت شدت پائی جا رہی ہے اور عین میں صفت توسط پائی جا رہی ہے۔ تو اب ہم نے ان دونوں حرفوں میں فرق کرنے کے لیے ان دونوں صفات کو ہی جاننا ہے، ان دونوں صفات کے ذریعے ہی ہم نے ان دونوں حرفوں کے درمیان فرق کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو بقایا صفات کیونکہ سیم ہے اس لیے میں بقایا صفات کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ بقایا صفات آپ نے دیکھ لی، مگر ہم نے جو صفات دونوں میں ڈفرنٹ سی، جو دونوں میں صفات مختلف تھی، ان صفات کے ذریعے ہی ہم نے ان دونوں حرفوں میں فرق کو سیکھنا ہے۔ تو حمزہ میں صفت شدت آ گئی، تو اگر شدت کا لغوی معنی میں آپ کو بتاؤں تو شدت کا یہ لغوی معنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سختی۔ شدت کا لغوی معنی سختی اور اصطلاحی معنی قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہو جانا۔ اور اگر شدت کی جو اپوزٹ صفت آتی ہے، جو اس کی ضد آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے رخاوت۔ تو رخاوت میں کیا ہے؟ رخاوت کا لغوی معنی ہے نرمی اور اصطلاحی معنی دوغ کی وجہ سے آواز کا نرم ہو جانا۔ تو اب آپ ان حرفوں کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف اگر غور کریں تو یہاں پر سختی ہے اور یہاں پر نرمی ہے، یعنی کہ جن حرفوں میں صفت شدت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جن حرفوں میں صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ان دونوں صفات کے درمیان ایک اور صفت ہے جس کو صفت توسط کہتے ہیں۔ تو صفت توسط اگر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت، یعنی کہ ایک صفت شدت ہے جس حرف میں صفت شدت پائی جاتی ہے اس حرف کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، اس میں سختی پائی جاتی ہے، تو ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان حرفوں میں صفت شدت کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے۔ اور وہ حروف جن حرفوں میں صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں جاری رہتی ہے۔ تو یہ شدت اور رخاوت ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اور جو صفت توسط ہے، صفت توسط میں کیا ہوتا ہے کہ یہ درمیانی حالت ہے، یعنی کہ وہ حروف جن حرفوں میں صفت توسط پائی جاتی ہے ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں نہ تو مکمل طور پر بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر جاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ درمیانی حالت ہوتی ہے۔ تو جن حرفوں میں صفت شدت ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں بند، اور جن حرفوں میں صفت رخاوت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز مخرج میں جاری رہتی ہے۔ اور جو صفت توسط آ گئی اس میں کیا ہے کہ جن حرفوں میں صفت توسط پائی جاتی ہے
ان میں نہ تو شدت کی طرح سختی ہوتی ہے، یعنی کہ نہ تو آواز اپنے مخرج میں بند ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں رخاوت کی طرح نرمی پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز نہ ہی اپنے مخرج میں مکمل طور پر جاری رہتی ہے۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ صفت شدت اور صفت رخاوت ان دونوں کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان جو صفت آتی ہے جس کو صفت توسط کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ عین اور حمزہ ان دونوں حرفوں میں جو صفات پائی جا رہی تھی، تو وہاں پر عین میں صفت توسط تھی، تو صفت توسط کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور حمزہ میں صفت شدت تھی، تو صفت شدت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب ہم نے ان دونوں حرفوں کے درمیان جو فرق کرنا ہے وہ صفت توسط اور صفت شدت، ان دونوں صفات کے ذریعے ہی فرق کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر مثالوں میں بھی میں نے جس حرف کا جو مخرج ہے اس حرف کا مخرج بھی بیان کر دیا، اور اس جس حرف میں جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کا ساتھ صفات کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو اس نقشے کو ذرا پہلے آپ غور سے سمجھ لیں، کیونکہ آگے جتنے بھی مثالیں میں دینے والا ہوں وہ اسی طرح ہوں گی، صرف اسی مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا، بقایا مثالیں آپ نے خود ہی سمجھنی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو حمزہ کا مخرج تھا وہ میں نے بتا دیا، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف آتا ہے، اور اسی طرح حمزہ میں جو صفت پائی جا رہی تھی کیا؟ صفت شدت۔ تو شدت کا معنی بھی یہاں پر بتا دیا کہ قوت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو جن حرفوں میں صفت شدت پائی جاتی ہے ان حرفوں کو ادا کرتے ہوئے آواز کیا ہوتی ہے؟ اپنے مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ تو اب عین کے اگر مخرج کی بات کریں تو عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان والا حصہ۔ تو جو حمزہ کا مخرج تھا وہ تھا حلق کے نیچے والا حصہ، اور عین کا مخرج آ گیا حلق کے درمیان والا حصہ۔ اور اب آگے دیکھیں اس میں جو صفت پائی جا رہی ہے وہ ہے صفت توسط۔ تو صفت توسط کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، آواز نہ تو مکمل طور پر اپنے مخرج میں بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر جاری رہتی ہے، یعنی کہ کیونکہ اس میں نہ تو صفت شدت ہے اور نہ ہی صفت رخاوت ہے، اس میں صفت توسط ہے۔ تو یہ درمیانی حالت ہے، آواز نہ تو مکمل طور پر جاری ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بند ہوتی ہے۔ تو اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو مثال میں نے دی یہ الحمد شریف سے ہی دی، کیونکہ ہم اپنی نمازوں میں الحمد شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور یقین مانیں الحمد شریف میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کا پتہ ہی نہیں، اور ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان غلطیوں کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ان حرفوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان حرفوں کے درمیان فرق کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ آگے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ عین کے ساتھ ہے۔ تو عین کا مخرج میں نے کیا بتایا؟ حلق کے درمیان والا حصہ۔ تو اب عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، عالمین پڑھنا ہے۔ اگر عالمین کے بجائے ہم عین کی بجائے حمزہ پڑھیں گے، یعنی کہ حلق کے نیچے والے حصے سے آواز نکالیں گے جو کہ حمزہ کی آواز ہے، تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ عالمین، یہ والا لفظ بن جائے گا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ عالمین ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ حمزہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لفظ کون سا پڑھ رہے ہیں، ہم یہ لفظ پڑھ رہے ہیں یا یہ والا لفظ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ والا لفظ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتی ہے، تو یہ لفظ ہے عالمین، عالمین، عالمین حمزہ کے ساتھ، جو کہ غلط ہے۔ تو غلط نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کو پڑھنا ہے جو کہ ہے عالمین، 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 حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے جو کہ عین کی آواز ہے، عالمین۔ تو یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور یہاں پر میں نے مثالوں کے ذریعے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے سمجھنا آسان ہے۔ اب یہ دیکھیں اسی طرح الحمد شریف میں ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ آ جاتا ہے ایاک نعبد، تو عین کی بات کیا ہے؟ نعبد، حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے، نعبد، 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 حلق کے درمیان والے حصے سے ان کی آواز نکلتی ہے، اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نعبد۔ تو اگر نعبد کی بجائے اسے پڑھیں گے نعبد، نعبد، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے نعبد، نعبد، جو کہ غلط ہے، نعبد۔ اب یہ دیکھیں عین اور حمزہ میں جو صفات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ صفات کیا تھی؟ عین میں صفت توسط تھی، یعنی کہ آواز اپنے مخرج میں نہ تو مکمل طور پر بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر جاری ہوتی ہے۔ تو اگر اس لفظ کو پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ نعبد، 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 آواز نہ تو مکمل طور پر جاری ہو رہی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بند ہو رہی ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیں نعبد، 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 تو یہ دیکھیں نعبد، نعبد، حمزہ کو پڑھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ آواز اپنے مخرج میں بند ہو رہی ہے،
نعبدو نعبدو، تو یہ حمزہ کے ساتھ ہے، تو ہم نے اس لفظ کو حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نہیں نکالنا، بلکہ حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالتے ہوئے نعبدو پڑھنا ہے، نعبدو نعبدو۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو یہ الحمد شریف سے میں نے مثال دی۔ اسی طرح نستعین، حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے، نستعین پڑھنا ہے، عین کی بجائے حمزہ پڑھیں گے تو نستعین بن جائے گا، یہ والا لفظ بن جائے گا جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو نستعین نہیں پڑھنا، حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نہیں نکالنا۔ تو جلدی جلدی میں آپ کو مثالیں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور مجھے بھی سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر آگے دیکھیں، علیہم ہم پڑھتے ہیں انعمت، لفظ کیا ہے؟ انعمت، حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے، انعمت۔ تو انعمت کی بجائے انعمت ہم پڑھتے ہیں، اور اکثر ہماری یہ غلطی ہوتی ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنے کے بجائے حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکال کر ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں انعمت، تو یہ لفظ غلط ہے، انعمت نہیں پڑھنا، انعمت انعمت انعمت، حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنا ہے۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ عین کے ساتھ ہے علیہم، تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں علیہم، جو کہ غلط ہے۔ تو علیہم نہیں پڑھنا، یہ نشاندہی میں کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہم کہاں پر غلطی کرتے ہیں، عین کی جگہ پر ہم کہاں پر حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو غور سے اور دھیان سے دیکھنا ہے اور ان حرفوں میں فرق کرنا ہے۔ تو آگے یہ والی جو مثال آ رہی ہے، ہم نماز کے بعد اکثر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، تو اکثر تلاوت کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے یہ لفظ ہم میں سے اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اب اس لفظ کی طرف ذرا آپ توجہ دیں، تو یہ لفظ ہے لا تأخذوہ۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، تو یہ مثال بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ ہے لا تأخذوہ، کیا ہے؟ لا تأخذوہ، تو جو حمزہ میں صفت پائی جا رہی تھی، کیا؟ صفت شدت، کہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز اپنے مخرج میں بند ہو جاتی ہے، تو لا تأخذوہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ لا تأخذوہ، یہاں پر آواز بند ہوگی پھر جاری ہوگی، لا تأخذوہ لا تأخذوہ، ٹھیک ہے؟ اصل لفظ یہ ہے۔ تو لا تأخذوہ کی بجائے اگر اس کو پڑھیں گے لا تأخذوہ، لا تأخذوہ، یعنی کہ حمزہ کو پڑھتے ہوئے آواز کو مخرج میں روکنا تھا، اگر روکنے کے بجائے ہم نے آواز کو جاری کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا تأخذوہ لا تأخذوہ، تو یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ ہم حمزہ کو اس میں پائے جانے والی صفات کے مطابق نہیں پڑھ رہے۔ تو حمزہ میں صفت شدت پائی جا رہی تھی، حمزہ کو صفت شدت کے مطابق ہی پڑھنا پڑے گا۔ حمزہ کو پڑھتے ہوئے آواز کو پہلے مخرج میں بند کریں گے اور پھر چھوڑیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن حرفوں میں جو صفت پائی جاتی ہے، جب وہ حرف ساکن ہوتے ہیں تو پھر ان میں وہ صفت جو کہ پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر حمزہ پر کیونکہ جزم تھی، حمزہ ساکن تھا، تو یہاں پر اس میں جو صفت شدت ہے وہ بالکل واضح ہو رہی ہے، لا تأخذوہ، پہلے آواز بند ہوگی پھر آواز جاری ہوگی، لا تأخذوہ، تو ٹھیک ہو گیا۔ لا تأخذوہ کی بجائے اس کو صفت شدت کے مطابق اگر نہیں پڑھیں گے، لا تأخذوہ پڑھیں گے، تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جن حرفوں میں جو جو صفات پائی جا رہی ہیں ان حرفوں کو ان میں پائے جانے والی صفات کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ میں صفت شدت پائی جا رہی ہے تو حمزہ کو صفت شدت کے ساتھ پڑھتے ہوئے آواز کو پہلے مخرج میں بند کرنا ہے اور پھر چھوڑنا ہے۔ اور عین میں صفت توسط پائی جا رہی ہے تو صفت توسط جن حرفوں میں ہوتی ہے ان حرفوں میں نہ تو شدت کی طرح سختی ہوتی ہے کہ آواز اپنے مخرج میں بند ہو جائے، اور نہ ہی رخاوت کی طرح نرمی ہوتی ہے کہ آواز اپنے مخرج میں جاری رہے۔ تو صفت توسط میں یہ ہوتا ہے کہ آواز نہ تو مکمل طور پر جاری ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بند ہوتی ہے۔ تو صفت توسط کے ساتھ حرفوں کو پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے، جس طرح الحمد شریف کے بارے میں نے آپ کو بے شمار مثالیں بتا دی، تو آپ اس ویڈیو کو رپیٹ کر کے بار بار دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا کچھ سمجھایا۔ تو آخر میں پھر وہی میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔